بخاری مسلم پڑھو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنا ایک بھائی اپنے گھر سے چلا تھا اپنے دوسرے بھائی کو ملنے. ایک تو ہے صحابی کا پیار، ایک تو ہے اہل بیت کا پیار، ایک اللہ کے ولی کا پیار. اپنے گھر سے چلا تھا وہ اپنے ایک بھائی سے ملنے. بخاری مسلم ہے. حضور فرماتے ہیں کہ رستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں. لوگ تو روز سفر کرتے ہیں پر فرشتے نہیں آتے. اللہ نے فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں. کدھر جا رہے ہو میاں؟ کہنے لگا اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. کہا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو کیوں ملنے جا رہے ہو؟ سننا ہو یارو، یہ میری بات نہیں، یہ مدینے والے رسول کی زبان اطہر سے نکلا ہے. فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں جا رہا ہوں بھائی سے ملنے. کوئی احسان ہے؟ کوئی نہیں. کوئی لین دین کا معاملہ؟ کوئی نہیں. کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کیوں؟ وہ کہنے لگا اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. میں رب کا بندہ سمجھ کے، اللہ کا بندہ سمجھ کے میں کہتا ہوں او پیران عظام، تم نے اگر دھوکے کی پگڑیاں باندھی اور تم نے اگر فراڈ کے جبے پہنے، تم نے اگر جھوٹ کے پلندے باندھے تو وہ تمہارا معاملہ ہے. لیکن جو تمہیں رب کا بندہ سمجھ کے ملنے آئے گا وہ اجر حاصل کر لے گا، وہ اللہ کی بارگاہ سے نواز دیا جائے گا. وہ تو اللہ کا بندہ سمجھ کے آیا نا. اسے تو نہیں پتا جبے کے نیچے کیا ہے، اسے نہیں پتا بڑی پگڑی کے نیچے کیا ہے. مدینے والے محبوب فرمانے لگے وہ فرشتہ آیا اور آ کر کے اس سے کہنے لگا اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہے. اس نے کہا ہاں. کہنے لگا سنو پھر میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے. اور رب فرماتے ہیں جس طرح تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو نا، اللہ تم دونوں سے محبت فرماتا ہے. اللہ تم دونوں سے محبت، تھوڑا تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا تھوڑا پیار. بیٹے سے بھی پیار، بیٹی سے بھی، بھائی سے بھی پیار. بھائی بھی پیارے ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں. یہ بھائی بھائیاں دیاں باواں ہوندے. کبھی سگے بھائی سے بھی پیار، کبھی کسی دوست سے بھی پیار. اماں کے پیروں تلے بھی جنت ہے لیکن باپ بھی جوانی لٹا دیتا ہے. ابا سے بھی پیار. کبھی کبھی اس کو بھی کہنا کہ میرا دل کرتا ہے میں تیرے پیر دباؤں، آج دل کرتا ہے زیتون کے تیل کے ساتھ تیرے سر کی مالش کروں. ان سے بھی تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا پیار. کبھی ویسے ہی چل نکلنا، ویسے ہی، اور کہنا کہ آج میں نا مدینے والے رسول کی امت کی نوکری کرنے نکلا ہوں. پیار بن. اور پھر جب پیار آئے نا نبی پاک کا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم سنی بھی نا تھوڑے تھوڑے خشک ہوتے جا رہے ہیں. نعت پڑھنے والوں کا ذوق اگر خراب ہوا ہے تو ناراض نہ ہونا سننے والوں کا بھی ہو گیا. اب نعت ہم ذائقے سے سنتے ہی نہیں، ہمارا وہ رنگ ہی نہیں، وہ کیفیت ہی نہیں. نعت کے ساتھ ہماری وہ دلچسپی نہیں. ہم بھی چاہتے ہیں مجھے موٹا موٹا مسئلہ سناؤ اور یارو میرے نبی کی شانیں سنا کرو، حضور کے معراج کی بات بھی سنا کرو، میلاد کی بات بھی سنا کرو. اور جب کوئی مدینے والے محبوب کا غلام حضور کے حسن کا ذکر کرے تو پھر بھی تازے ہو کے سنا کرو. جب معجزات بیان ہو تو شوق سے سنا کرو. اپنے بچوں کو بتایا کرو کہ ہمیں شان والا رسول اللہ نے دیا ہے. نبی پاک کے حسن کا، جمال کا، اخلاق کا، کردار کا، ہنسنے کا، بولنے کا، بات کرنے کا، بانٹنے کا، سخاوت کا، عطا کا، کرم کا، جمال کا، فیض کا، غلاموں سے پیار کرنے کا، کسی کو نوازنے کا. میرے رسول پاک علیہ السلام کا یہ تذکرہ یاد کرو، یہ لوگوں کو سنایا کرو، لوگوں کو بتایا کرو کہ جب وہ آمنہ کی گود میں تھے تو پھر بھی بڑے پیارے تھے، جب حلیمہ کے ویڑے میں تھے پھر بھی بڑے پیارے تھے، جب وہ معراج میں گئے تو پھر بھی بڑی شان تھی، جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بستر نور پہ تھے پھر بھی بڑی شان والے تھے. لوگوں کو بتایا کرو کہ مدینے والے رسول جب سیدہ عائشہ سے باتیں کرتے تھے کرم تب بھی بڑا تھا، اور جب حضور غار ثور میں تھے شان تب بھی بڑی تھی، جب بدر میں آئے تو دلیر تب بھی بڑے تھے، جب احد میں آئے تو درگزر تب بھی بڑا تھا. اور لوگوں کو بتایا کرو کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور پھر سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دیکھو اعلیٰ حضرت کا کہتے ہیں، فاضل بریلوی فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوا ہو، کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے سب نے ہاتھ باندھے ہوئے
کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔